اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے 5 اللہ والوں کی صفت کو میں نے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، جس میں ایک صابرین ہے، دوسرا صادقین ہے، تیسرا قانتین ہے، چوتھا منفقین ہے، 5واں والمستغفرین بالاسحار، استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ 5 لوگ ہیں جن کے پورے صفات میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے، ظاہر سی بات ہے، جب یہ 5 صفات کسی بندے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یہ 5 عادتیں جب بندے میں داخل ہو جاتے ہیں اور بندہ جب ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ہمنشیں ہوتا ہے، ہم سفر ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ صابر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا ہم سفر ہو جاتا ہے، ہم نشیں ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو جائے بندے کے تو پھر کیا بات ہے، ساری دنیا اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ پھر صادقین کہا، سچ بولنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ پھر قنات، پھر جو ہے نا قانتین کہا گیا، عبادت گزاروں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلے صابرین میں اللہ کی معیت ہے، پھر باقی کے جتنی چیزیں بیان کیے جا رہے ہیں اس میں صادقین ہے، قانتین ہے، ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پھر والمنفقین ہے، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو تو اللہ حد درجہ محبت کرتا ہے۔ آپ جیسے قرآن کھولیں گے پہلی آیتوں میں آپ کو ملے گا الذین ینفقون، قرآن سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا الذین ینفقون، وہ لوگ جو مالوں کو جو ہے نا اللہ کی راہ میں جو ہے خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو پہلے آیتوں میں ہے سورہ بقرہ کی۔ تو مال کا خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ 32 مرتبہ نماز کی فرضیت کا ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ، تو اس کے ساتھ میں ایک بڑا اضافہ کرتے ہوئے فرما وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو جیسے نماز کا حکم دیا گیا، ساتھ میں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ تو خرچ کرنے والوں سے اللہ، خرچ کرنے کی اللہ کتنی ترغیب دے رہا ہے، اور خرچ کرنے والوں کو اللہ کتنا پسند کرتا ہے۔ اور سارے قرآن مجید میں سب سے زیادہ آپ کو جس چیز کی ترغیب ملے گی وہ نماز اور زکوٰۃ کی ملے گی، کیونکہ پے کرنے سے، خرچ کرنے سے دل کے اندر بخالت چلے جاتی ہے۔ خرچ کرنے سے مال کی محبت جمع نہیں ہوتی۔ جس کے اندر مال کی محبت جمع ہو وہ خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آج 50,000 تھے تو بھی بخیل تھا، کل 1,00,000 روپے آئے تو بھی بخیل رہتا ہے۔ ان 50,000 میں اگر تھوڑے پیسے خرچ کر دے تو دل جو ہے فراغ ہو جاتا ہے اور خرچہ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے برکت بھی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتا ہے جو بندہ خرچ کرتا ہے۔ ایسی ہزارہ واقعات قرآن مجید میں آپ کو جو ہے نا حوالے سے حدیث مبارک میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین، تابعین، اولیاء کرام کی زندگی میں آپ کو مل جائے گی خرچ کرنے کے تعلق سے۔ ان سے بھی اللہ محبت۔ والمستغفرین بالاسحار، جو استغفار کرتے ہیں ان سے بھی اللہ، 5 لوگوں سے بھی اللہ محبت فرماتا ہے۔ سب سے پہلے والوں سے تو اللہ کہتا میں خود تمہارے ساتھ ہوں، باقی کے 4 لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب 5 لوگوں کے ساتھ اللہ کی محبت آ جاتی ہے
اللہ کی معیت آ جاتی ہے تو آپ سوچئے بندہ کس مقام پہ چلے جاتا ہے، پھر بندے کا حال کیا ہوتا ہے، پھر اس کی کیفیتیں کیا ہوتی ہے، پھر اس کے دل پر نور کی برسات ہونے لگتی ہے، اس کے چہرے پر نور کی برسات ہونے لگتی ہے، پھر اس کی زبان پر رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اللہ قبول کر دیتا ہے، اس بندے کو اللہ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اب دعا کون کرا رہا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، کون کر رہا ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ اب ہاتھوں کو دیکھا جاتا ہے، کس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ نہیں دیکھا جاتا، اور ان ہاتھوں کو دیکھ کر اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا، تو بندہ اس مقام پہ چلے جاتا ہے۔ اب ان سارے چیزوں کو اگر آپ کسی ایک ہستی میں جمع دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اولیاء کرام ہے، اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ والوں کے اندر جمع ہوتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کے بعد کسی ایک ولی کا وجود ہوتا ہے، کوئی ایک ولی بنتا ہے۔ ولی کوئی ایسے نہیں بنتا، میں آپ کو گزشتہ جمعہ بھی یہ بات جو ہے نا بہت ہی گہرائی کے ساتھ بتایا تھا میں، کہ ولایت یہ چھلے پہننے میں، یہ جو ہے نا رومالوں میں، اس میں نہیں ہوتی کوئی، یہ وہ پہن کے نکل رہا ہے، وہ یہ ڈال کے نکل رہا ہے، بڑی بڑی زلفیں چھوڑ رہا ہے، بال چھوڑ رہا ہے جی، اب طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، ہم یہاں نماز نہیں پڑھتے وہاں نماز نہیں پڑھتے، یہ سب ڈنڈورا ہے، یہ سب دکھاوا ہے، اپنی دکان چمکانے کی باتیں ہیں۔ اصل کرائیٹیریا ولی کا یہ ہے جس کے اندر یہ 5 چیزیں جمع ہو، وہ ولی بنتا ہے۔ ایسے 5 چیزیں جمع ہونے کے بعد جو ولی بنا، اس ولی کی گردن پر جس کا قدم ہو دنیا اسے محبوب سبحانی کہتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ اگر وہ قدم گردن پہ نہ ہو تو وہ ولی ہی نہ ہو، کیونکہ میرے غوث یہ اعلان کر دیے کہ دنیا میں جتنے اولیاء ہیں ان سب کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عبادات میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے جیسے ہی غوث پاک کا یہ اعلان سنا تو اپنی گردن کو جھکا کر کہا کہ میرے غوث، آپ کا قدم نہ صرف میرے گردن پر ہے بلکہ میرے سر پر بھی ہے فرمایا۔ غور کریے آپ، یہ 5 چیزیں جمع ہونے پر ایک بندہ ولی بنا، اس ولی کی گردن پہ کس کا قدم ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم ہے۔ تو قدم کا یہ عالم ہے تو ذات کا کیا عالم ہوگا؟ پھر غوث پاک کی کیا بات ہوگی، کیا درجہ ہوگا، کیا رتبہ ہوگا؟ کیا آپ کو غوث پاک کو جو ہے نا ولایت اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی عطا کر دی تھی؟ خود غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، میں نے خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے، رضا الہی کے لیے 40 سال جنگلوں میں بیابانوں میں پھرتا رہا، اور مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں، اگر وہ پہاڑ پہ ڈالی جائے تو وہ ٹوٹ جائے گا، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ 40 سال میں پھرتا رہا جنگلوں کے اندر، اس کی عبادتیں کرتا رہا، ریاضتیں، مجاہدات کرتا رہا، کئی دنوں تک کھانے پینے کا خیال ہی نہیں ہوتا تھا۔ شروع میں تو جو نا ایک آدھ انگور کا دانہ کھاتے تھے، بعد میں وہ بھی چھوڑ دیا، پانی پینا چھوڑ دیا۔ خود غوث پاک کہتے ہیں کئی سالوں مہینوں تک کھانا پینا چھوڑتا، بس عبادت الہی میں لگے رہتے تھے۔ غوث پاک کی آپ کرامتیں سنتے ہیں، غوث پاک کی آپ نیازیں کرتے ہیں، 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ نے کتنی محنتیں کی ہے، کتنی مجاہدات کی ہے، کتنی ریاضتیں کی ہے، تب کہیں جا کر اللہ نے آپ کو کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اچھا، یہ بات بھی مسلم ہے، کئی اولیاء کرام کو عبادتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ولایت کو عطا فرماتا ہے، لیکن غوث پاک کا معاملہ عبادتوں کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی ولی بنا کر پیدا کیے گئے، تو ان کو تو اللہ نے پہلے سے ہی مقام عطا کر دیا تھا۔ اب یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا، جب پہلے سے ہی ولی بنے تو پھر بعد میں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے نا۔ جب مادر ذات اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت سے سرفراز کر دیا تھا، پھر باہر دنیا میں آنے کے بعد جنگلوں میں بیابانوں اتنے سالوں سال عبادتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مدرسے نظامیہ جو بغداد کا بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں جا کر پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا والوں کو ایک سیمپل ملے، دنیا والوں کو ایک طریقہ ملے۔ کیا میرے نبی جو ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے جو ہے آخر میں پیدا ہوئے، لیکن سب سے پہلے اللہ نے آپ کو نبوت عطا نہیں کی تھی؟ ساری دنیا کو اللہ نے آپ کے صدقے میں نہیں بنایا تھا؟ بنا دیا تھا نا بھائی، حضور کے صدقے میں اللہ نے ساری دنیا کو وجود بخشا،
آپ کے قدموں کی اس خیرات اللہ نے ساری دنیا کو جب کھلایا ہے، پھر حضور کو کیا ضرورت تھی؟ راتوں رات کھڑے ہو جاتے تھے، اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ خود اللہ کہتا تھا قم اللیل الا قلیلا، محبوب اتنا کھڑے ہو نہ کھڑے ہو جانا کہ تیرے پیروں پہ ورم آ جائے، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ دن میں 100 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، راتوں میں اٹھ کے آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ، میرے سرتاج آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ، میں اللہ کے شاکرین میں سے نہ ہو جاؤں، اللہ کی عبادت گزاروں میں سے نہ ہو جاؤں؟ جب سارا قرآن آپ کے سینے پہ نازل ہو رہا، ساری دنیا کو آپ کا صدقہ کھلایا جا رہا، پھر حضرت آدم کو یہ بولا جا رہا کہ آدم اگر میں محمد کو نہ پیدا کرتا تو تجھے بھی نہ پیدا کرتا، یہ سارے سب کچھ باتیں بتائے جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ذوات مقدس کو اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی ہو آپ کی اولاد میں سے، آپ دونوں کی زندگی کو اگر غور کریں تو یہ بات آپ کو کھلم کھلا نظر آئے گی کہ زندگی کا انحصار، دار و مدار پبلک کو یہ بتانا مقصد ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی جائے، شریعت محمدی کے سپاہی بنے۔ ہم کو سب کچھ عبادت کی وجہ سے نہیں ملا، جو کچھ ملا مولا کے فضل کی بنیاد پہ ملا، اس کے کرم کی بنیاد پہ ملا۔ پھر بھی میرے مصطفیٰ نے عبادتیں کی، شیخ عبد القادر جیلانی نے عبادتیں کی۔ اور آج کا ماحول کیسا ہے؟ بائی برتھ تو کچھ نہیں ملا آپ کو، کیونکہ گھر کا ماحول ہی بڑا گندا تھا۔ جب بائی برتھ کچھ ملا ہی نہیں ہے، خالی چھولا ڈال لیے اور باتیں بڑی بڑی کرنے لگے، ایسا کیسا ہوگا؟ جن کو بائی برتھ ملا وہ راتوں میں اٹھ کے رو رہے ہیں، آپ کو بائی برتھ کچھ ملا ہی نہیں ہے، گندا ماحول ملا آپ کو گھر میں، تو ٹی ویاں چلی، گندگیاں چلی، بےہودگیاں چلی، آوارگیاں چلی، گندی باتیں پکنے لگے، سب کچھ ہونے لگا۔ اور جب بڑے ہو گئے تو دکانداری کو جو نا چلانے کے لیے چھولا ڈال لیے اور بیٹھ گئے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، میں جو نا رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ یہ چھولوں سے کیا ہوگا؟ یہ لباس تو دھوکا ہے میرے بھائی۔ ایسے لباس، اچھے لباس میں ہم نے گھٹیا لوگوں کو دیکھا ہے، اور پھٹے پرانے لباس میں ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے۔ لباسوں سے انسان کو پہچان نہیں ہوتی، انسان کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ جسم سے اس کی پہچان نہیں ہوتی، اس کی زبان سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ گاڑی گھوڑے سے اس کی پہچان نہیں ہوتی، زبان سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ اپنے بیانوں میں کہا کرتا ہوں، دل بڑا کرو، زبان چھوٹی کرو۔ لیکن ماحول ایسا ہو گیا، زبان بڑی ہے، دل چھوٹا ہے۔ جب زبان بڑی ہوتی ہے تو خاندان بکھر جاتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہے، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب زبان چھوٹی ہو، دل بڑا ہو، تو ٹوٹے ہوئے لوگ جڑ جاتے ہیں، بیگانے اپنے ہو جاتے ہیں، محبت کی باتیں ہونے لگتی ہے، ماحول پرفضا ہو جاتا ہے، ہر جگہ نور کی برساتیں ہونے لگتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، دل چھوٹے ہو گئے، تنگ نظری ہو گئی، اسمال تھنکنگ جسے کہتے ہیں، چھوٹی سوچ سوچتے ہیں۔ کسی کے شادی پہ حسد ہو گیا، کسی کے جو نا بارات پہ حسد ہو گیا، کسی کی اولاد پہ حسد ہوا، کسی کے بزنس پہ حسد ہوا، کسی کی پراپرٹی پہ ہوا۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے، گورکھ دھندے چل رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، بس چھولا ڈالنے کی بڑی بڑی باتیں کرنے لگ رہے ہیں۔ بھائی غوث اعظم کی زندگی کو غور سے پڑھیے، آپ تمام اولیاء کرام کی زندگی کو غور سے پڑھیے۔ چاہتے تو اللہ سے دعا کرتے، جب خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ ایک لوٹے میں سارے انا ساگر کو لا سکتے تھے، اتنی بڑی آپ کی کرامت ہے، تو پھر آپ اپنے لیے محل کیوں نہیں بنوا سکتے تھے؟ کہاں کا انا ساگر کا پانی، کہاں کا لوٹا، لوٹے میں تو 1 لیٹر پانی بھی نہیں آتا، پھر کہاں اتنا پانی آ گیا؟ کرامت ہے، ان کرامت سے آپ نے محل کو کیوں نہیں بنایا؟ آپ اشارہ کر دیتے، مریدوں کو محل بنا دیتے، بڑی بڑی بستریں لگ جاتی، سپاہیوں کا انبار لگ جاتا، سب کچھ ہونے لگتا، کیوں نہیں کیا؟ یہ سب امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اور کرامت بھی اولیاء کرام ایسے ہی کر دیتے ہیں، کرامت کو بھی کوئی امپورٹنٹ نہیں دیتے اولیاء کرام، یہ تو وہ جاتے جاتے ایسے ہی کر دیتے ہیں، ہم جیسے کم عقل والوں کو کچھ بتانے کے لیے کرتے ہیں۔ ورنہ خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کی زندگی پڑھ لیجئے یا غوث پاک کی زندگی پڑھ لیجئے، کئی دنوں تک غوث پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ رہ کر جب جانے لگا
تو غوث پاک نے اسے بلا کر پوچھا کیوں آئے تھے, کیوں جا رہے ہو؟ دل کا حال تو جانتے ہیں لیکن پھر بھی پوچھ رہے. فرمانے لگے میں نے آپ کی بڑی کرامتیں سنی تھی, سوچا مرید بن جاؤں اس لیے آیا تھا, لیکن آپ سے کوئی کرامت 40 دن میں کوئی دکھی نہیں. میں لگاتار 40 دن سے آپ کے اوپر آبزرو کر رہا ہوں, غور کر رہا ہوں, آپ کی کوئی کرامت نہ جائے. بولے کیا کرامت کیا ہے؟ لوگ جو نا دیکھو تو مانتے, نہیں دیکھے تو کچھ نہیں مانتے. پتھر بولنا, سمندر پہ چلنا, ہواؤں میں اڑنا, کام بن جانا, بزنس چلنا, یہ جب اگر کچھ ایسا ہوا تو سامنے والے کی بات مانے, ورنہ ایسے لوگوں کو ہم بہت دیکھتے ہیں. ایسا مزاج ہو گیا. لیکن میرے شیخ نے کیا کرائیٹیریا بتایا وہ غور کریے آپ, کیا اہمیت بتائی وہ غور کریے آپ. کیا پوچھا آپ نے؟ کرامت دیکھو تو میرا مرید بنے گا. اللہ کے بندے اسی بڑی کرامت ہے تو نے 40 دن میں دیکھی ہے. بولے وہ کیا کبھی تو نے یہ دیکھا ہے کوئی نماز مجھ سے چھوٹی ہے؟ بولے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی آپ کی نماز چھوٹ گئی. کبھی کوئی سنت کو مجھ سے چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ بولے میں نے نہیں دیکھا. کوئی نفل کو مجھ سے چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولے نہیں دیکھا. اس سے بڑی کرامت تجھے کیا چاہیے کہ میرا اوڑھنا بچھونا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے بڑی کرامت شریعت مصطفیٰ کی پاسداری ہے. کرامت یہ نہیں ہے سمندروں پہ مصلے بچھا کے نماز پڑھی جائے. کرامت یہ نہیں ہے, یہ بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی اپنی چیز کو رومال کو ہوا میں اڑائے. ہوا میں تو پرندہ بھی اڑتا ہے, نہ اوپر سہارا نیچے سہارا. کیا اس کو بھی ولی بنا لیں گے آپ؟ بولیے. پرندہ بھی, ایک تتلی ہواؤں میں اڑتی ہے, ایک چڑیا ہواؤں میں اڑتی ہے. ہواؤں میں اڑنا کیا بڑی بات ہے جی؟ یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے میرے بھائی. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے شریعت مصطفیٰ. اس کا خاص و خیال رکھا جائے, اس پر عمل کیا جائے. اگر آپ کوئی عالم دین آپ کے محلے میں مدرسے میں کہیں بھی دیکھتے ہیں, اس سے کوئی کرامت نظر نہیں آ رہی آپ کو, لیکن اس کا اوڑھنا بچھونا دیکھا جا رہا ہے, اس کی زندگی دیکھی جا رہی ہے عین شریعت مصطفیٰ کے مطابق, اگر اس کی زندگی ہو رہی ہے تو پھر وہ اللہ کا ولی ہے, اسے پہچانیے. لیکن ہمارا مسئلہ ایسا نہیں ہے. جو بڑے بڑے جھبے پہنے گا ہم اس کی عزت کریں گے. مسجد کے مولانا کو کیا, ارے مسجد کا مولوی امام 5 وقت یہاں پر مسجد میں جو نا ٹھہرا ہوا ہے, یہ بات کافی نہیں ہے آپ اس کی عزت کرنے کے لیے. لیکن آپ اس کی عزت کرتے ہیں جو سال میں 1 آدھ مرتبہ آتا ہے, جمعہ میں 1 آدھ مرتبہ آتا ہے, بن ٹھن کے بہترین لباس پہنا, بہترین کپڑے پہنا, ادھر 4 کپڑے ادھر 4 کپڑے, ادھر 4 چھلے ادھر 4 چھلے, آ کے بیٹھ گیا. تو امام کو تو پوچھ کے ہی پھینک دیتے ہیں. یہ امام کی زندگی تو آپ کی نظروں کے سامنے تھی. موسم کتنا سرد ہے, صبح میں کتنی سردی تھی, آپ کا جی نہیں بھرا تو آپ اٹھ کے نہیں آئے. لیکن امام اٹھ کے آ کے یہاں کھڑا ہوا تھا 5 بجے رات کو, ایسے سرد موسم میں بھی. کیسی موسم کی خرابی چل رہی ہے. ماں باپ تو بچوں کو سلا رہے, باہر مت جاؤ طبیعت خراب ہو جائے گی, لیکن امام تو یہاں حاضر ہو گیا تھا نا. عزت کرنے کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی ہیں. جب وہ ملاقات ہوئی تو عبداللہ سومئی جو حضرت غوث پاک کے سسرے ہیں, انہوں نے موسیٰ جنگی دوست سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے. میری بیٹی اندھی ہے, بہری ہے, گونگی ہے, ساری باتیں آپ کو تقریروں میں آپ نے سنی ہیں. تو انہوں نے نکاح کو رضامندی ہو گئے کیونکہ ان کا سیب کھا لیے تھے. بعد میں دیکھا گیا تو آپ بڑی خوبصورت تھی. غوث پاک کی والدہ ام الخیر فاطمہ بڑی خوبصورت تھی, ہاتھ بھی اچھے تھے, پیر بھی اچھے تھے. پھر وجہ کیا تھی آپ کو اندھی بہری کہا گیا؟ عبداللہ سومئی کہتے ہیں حضرت غوث پاک کے والد گرامی کو, اے موسیٰ جنگی دوست, میں نے اندھی بہری گنگی اس لیے کہا, گویا کہ عبداللہ سومئی حضرت فاطمہ کا کردار بیان کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے روپ میں. کہا میری بیٹی نے کبھی آنکھوں سے گناہ نہیں کیا, زبان سے گناہ نہیں کیا, ہاتھوں سے گناہ نہیں کیا. اس لیے نہیں کہا. عبداللہ سومئی کون ہے؟ عبداللہ سومئی وہ ہے جس بندے پر نظر ڈالتے اگر اس سے راضی ہو جاتے, وہ بندہ گھر بھی نہیں پہنچتا تھا, اللہ اس بندے پر اپنی کرم کی, نوازشات کی, انعامات کی بارش فرما دیتا تھا. اور جس بندے کو دیکھتے اس سے ناراض ہو جاتے یا کوئی بات اچھی نہیں لگتی, عبداللہ سومئی اس سے ناراض ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے پر ناراضی کا اظہار کرتا تھا. اس کو کہتے ہیں عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ. بڑے پائے کے بزرگ تھے, صوفی تھے, قلندر تھے, مجاہد تھے.
ایسے بڑے ہولی ولی ہونے کے باوجود بھی رشتہ جب دیا اپنی بیٹی کو نکاح میں دیا. عبداللہ حضرت جنگی دوست سے یہ نہیں کہا ابو صالح سے, حضرت عبداللہ نے میری بیٹی ہے نکاح کر لو تم کو فائدہ ہوگا. اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنایا ہے, میں جس کے لیے دعا کرتا ہوں جس کو محبت سے دیکھتا ہوں اللہ اس کی جھولیاں بڑھ دیتا ہے. جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں جھولیاں بڑھتا ہے تو پھر میری بیٹی کی بات کیا ہوگی. میری بیٹی سے شادی کر لو تمہارے لیے اچھا ہوگا. ایسا کہہ سکتے تھے نا. انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کیا کرائٹیریا بتایا؟ انہوں نے یہ بتایا کہ اس سے کبھی گناہ نہیں ہوا, یہ شریعت مصطفیٰ کی پابند تھی, تم اس سے نکاح کر لو, تمہارے نکاح سے اللہ ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو پوری دنیا کے اولیاء کا سردار ہوگا. اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. یہ تو ہو گئی والدہ. والد کون ہے؟ جنگی دوست, ابو صالح جنگی دوست. اس کا یہ جو ورڈ ہے نا جنگی دوست, حضرت غوث پاک کے والد کا نام ہے یہ, ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ, یہ آپ کا پورا نام ہے. جنگی دوست کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے جنگی دوست؟ جنگ کا مطلب جنگی کا مطلب جنگ کرنے والا. کس سے جنگ کرتے تھے؟ کسی اور سے جنگ نہیں کرتے. آپ کو جنگی دوست اس لیے کہا جاتا تھا آپ ہمیشہ اپنے نفس سے اپنے خواہشات سے ایسا فائٹ کرتے تھے کہ وہ فائٹ میں گویا کہ جنگ کا ماحول نظر آتا تھا. انسان کی خواہش ہے 5 بجے بستر پہ سو جاؤں, لیکن آپ کو ایک فارمولا بتا رہا ہوں, آپ اس کو کاٹیں خینچی کی طرح, جس طرح کپڑے کو کاٹ دیا خینچی, کاٹیں زبردستی اڑ جائے. جس طرح کوئی شیطانی حرکت کوئی بندہ کرنے تو کیا کرتا ہے, کوئی اگر پوچھے بیٹا وہ کام نہیں کرو, بدماشی بنے کو کام نکل جاتا ہے, مجھے کرنا ہی کرنا ہے, آپ جو کرنا ہے کریے, میں کروں گا وہ کام. جس طرح ضد کو نکل جاتے ہیں نا دنیا میں, جب بندہ ضد کرتا ہے نا تو آگے جا کے گڑھے پہ گر جاتا ہے. وہ ضد جو آپ نے کی ہے وہ ضد اپنے نفس سے کیجئے. نفس نے کہا کہ آج بریانی بنانا ہے لیکن گھر میں بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لیکن آئے نفس بول دیا سو بول دیا. سب سے بڑا ہائی کمانڈ تو یہی ہے نفس ہمارا. نفس نے کہا کہ آج مجھے کھانا ہی کھانا ہے, تم کو بخار ہو 102 ہو 104 ہو, تمہاری بخار جائے بھاڑ میں, میرا پہلے پیٹ بڑھ جائے, بڑھاؤ بریانی, نہیں بنانا ہے تو جاؤ اپنے گھر, میری بات نہیں سنتے تم. تو تم کس کی بات سن رہے؟ پہلے وہ دیکھو, بیوی تمہاری بات نہ سنے تو تم ناراض ہوتے ہو, اور جب تم نفس کی بات سنتے ہو تو اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے, نفس کی مخالفت کریے, مخالفت اس کے اگینسٹ جائیے. آپ ایسا کریے, تھوڑے دن پریکٹس کریے اپنے آپ کو. پریکٹس کیسے ہوتی ہے؟ اپنے آپ کی مخالفت کرنا, دوسروں کو بولنے سے پہلے اپنے آپ کی مخالفت کرنا. آپ ہمیشہ یہ سوچ آج بنا لیجئے, آج کے دن کے لیے ایک سبق یاد کر لے کے جائیے. اگر آپ کو دل میں یہ ہو رہا ہے کہ مجھے آج کچھ کھانا ہے, شرط کو مت کھائیے. 5 بجے زبردست نیند آ رہی ہے, عمدن اڑ جائیے, ضد پہ اڑ جائیے. جب اس طرح نفس کی مخالفت آپ کرتے رہیں گے, اس کو کاٹتے رہیں گے, انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا کہ نفس آپ کے قریب نہیں آئے گا, رحمانی فرشتے آپ کا گھیرا لگا کر کھڑے ہو جائیں گے. ایسا وقت ہوتا ہے, لیکن قدم پہلے آپ کو ڈالنا پڑتا ہے, محنت پہلے آپ کو کرنا پڑتا ہے. 2 قدم آپ چل کے جائیے, 70 قدم اس کی رحمت چل کے آئے گی. آپ کہیں گے ہم بستر پہ سو جائیں گے, فرشتے ہمیں بستر پہ سے لے جا کے مصلی پہ بٹھا دے, ایسا نہیں ہوگا. پہلے جنگ بدر والے مدینے سے نکلے تھے, نکلنے سے پہلے یہ نہیں بولے تھے یا رسول اللہ جنگی سامان نہیں ہے, ہم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا شعبہ ایگریکلچر ہے, ہم نے کبھی جنگ لڑا نہیں ہے, تلوار کیسا پھرانا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے, ہماری تلوار کے دستے نہیں ہیں, لباس پرانا. اچھا لڑنے کے لیے طاقت بھی تو نہیں ہے یا رسول اللہ, ہمارے پیر دیکھیے آپ, ہمارے کپڑے دیکھیے آپ, لوہے کا جنگی لباس نہیں ہے, کوئی چربٹا مارے گا تو ہمارا جسم پھٹ جائے گا, خون بہہ جائے گا, ہم مر جائیں گے. یہ سب دنیا کے بہانے ہیں, یہ سب دنیا کے طریقے ہیں, یہ سب دنیا ہے. یہ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دیے. جنگ میں لڑنے کا طریقہ پیچھے رہ گیا, بھوک پیچھے رہ گئی, غربت پیچھے رہ گئی, جسم کی تکلیفیں پیچھے رہ گئی, سارا سب کچھ پیچھے رہ گیا. آگے جو رہا وہ توکل تو اللہ کی منزل رہی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ ہے سو ہے, لیکن نکل جاتے ہیں اللہ کے نام پر, چونکہ آپ ہمارے سالار ہیں, آپ ہمارے قائد ہیں, اللہ آپ کے قدموں کے صدقے میں ہمیں رسوا نہیں کرے گا. تو 2 قدم انہوں نے ڈالا,
مدینے سے نکل کر بدر کی زمین پہ جانا یہ صحابہ کا کام تھا، بدر کی زمین پر آسمان سے فرشتے بھیجنا یہ اللہ کا کام تھا. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن تو گواہ ہے نا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. کیسے فرشتے آئے؟ ہزاروں کی تعداد میں آئے، جنگ کا کاسا پلٹ گیا. ہوتا ہے، آگے بڑھنا پڑتا ہے، اسٹیپ ڈالنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے کچھ ہوتا ہے. ایسے ہی ہوا میں نہیں ہوتا بیٹھے بیٹھے سب ہو جائے گا. آپ بھی محنت کریں. تو لہٰذا آج بڑی خوشی کا دن ہے، آج بڑا مبارک دن ہے. اس مبارک دن میں آپ جو ہے نا یہ پیغام لے کے جائیے. اور مجھے آج کے دن اتنی بڑی خوشی اس لیے بھی ہو رہی ہے، ذرا آتے آتے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، اس لیے بھی جو نا زیادہ خوشی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی اپنا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے محبوبوں کا ذکر کرتا ہے. دیکھیے عام خطیبوں کی عادت ہوتی ہے، خطبہ حضرات کی عادت ہوتی ہے، عموماً جمعہ کے دن وہی ٹاپک پہ بیان کرتے ہیں جو جمعہ کے موقع پر اگلے یا پچھلے جو نا دنوں میں کچھ ایسی بات ہو، کسی کا عرس ہو یا کوئی واقعہ چل رہا ہو دنیا میں، اسی ٹاپک کو جمعہ میں جو نا اپنا موضوع بناتے ہیں، اپنا سبجیکٹ وہی بناتے ہیں. تو آپ ذرا 12 ربیع الاول کا بھی جو ہے نا موقع دیکھ لیجئے، 11ویں شریف کا بھی موقع دیکھ لیجئے. اللہ جب اپنے محبوبوں کا ذکر کراتا ہے تو اس طرح کراتا ہے. جمعہ کے دن بھی 12 ربیع الاول ہوتا ہے، 11ویں کے دن بھی 12 ربیع الاول ہوتا ہے. تو یہاں بھی جمعہ ہے، وہاں بھی جمعہ ہے. اس جمعہ میں مصطفیٰ کا ذکر ہوا، اس جمعہ میں نواسے کا ذکر ہو رہا ہے. کیا بات ہے میرے بھائی، سوچنے کی بات ہے، کتنی بڑی خوشی کی بات. سارے کورونا کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہے جب یہ خوشیوں کا ماحول دیکھ. یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اتفاق نہیں ہے. 12ویں کا دن تھا، اتفاق سے جمعہ آ گیا. ارے اتفاق کیسا ہوتا؟ بنانے والا اتفاق سے بناتا. اتفاق آپ سے ہوتا، ہم سے ہوتا، اللہ سے اتفاق نہیں ہوتا. اللہ سب پری پلان کرتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا کن فیکون، وہ ہو جاتا. تو جمعہ کب آیا تھا؟ 12 ربیع الاول کو جمعہ آیا تھا. پھر آج دیکھیے آپ، آج بھی 11ویں شریف کا دن ہے، آج بھی جمعہ. اتنی دو بڑی بڑی خوشیاں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. اتنے مصیبتوں میں گزر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، پانی کی مصیبت میں گزرے، سردیوں کی مصیبت میں گزرے، کورونا کی مصیبت میں چل رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں سیکنڈ فیز بھی آنے والا ہے کورونا کا. ایسی مصیبتوں میں یہ خوشیاں ہمارے لیے بہت کافی ہے میرے بھائی. تو اس کا لحاظ پاس و لحاظ کرتے ہوئے ہم اپنا مقصد یہ بنا لیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پوری اگر جو ہے نا دیکھا جائے تو وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنانا ہے، اس کے طریقے پہ چلنا ہے. اور 11ویں شریف میں عموماً لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے کہ آپ کھانا کھلانے کو، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء سے یہ روایت ثابت ہے کہ اسلام میں، اور اسلام نے سب سے زیادہ محبوب چیز کو جو پسند کیا ہے، محبوب کیا ہے، اچھا کیا ہے، سمجھا ہے، وہ کھانا کھلانا ہے. یہ آپ کو جو ہے نا عرب والے، یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے ٹی ویوں میں جو نظر آتا ہے کہ عراق میں جنگ چل رہی ہے، ایران میں جنگ چل رہی ہے، سیریا میں جنگ چل رہی ہے، یہ ساری جو ہے نا ایک طرف آپ کو بتایا جاتا ہے. ورنہ میرا اٹھنا بیٹھنا، جب میں ایم اے کر رہا تھا عثمانیہ یونیورسٹی میں، تو میری ایم اے کی کلاس میں عراق کے لوگ تھے، ایران کے لوگ تھے. آرٹس کالج میں جو ہے نا عموماً جو ہے نا زیادہ تر گلف کے لوگ جو ہے نا پڑھنے آتے تھے، وہاں سے یہاں پڑھنے آتے. اپنے حیدرآباد میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں پڑھنے آتے تھے. تو جب میں یہ لوگوں سے ملتا تھا کرتا تھا، یہ لوگوں کے اندر مہمان نوازی زیادہ ہوتی تھی، عرب کے اندر مہمان نوازی. تو کبھی کبھی یہ لوگ ہمارے گھر پہ آئے، ہم ان کے گھر پہ گئے، اتنا کھلاتے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ واقع حضور کی حدیث ہے کہ بہترین اسلام یہ ہے سلام کو پھیلایا جائے اور کھانا کھلایا جائے. بہترین اسلام ہے یہ. تو کھانا کھلانے کو عام کرے. عربوں کا طریقہ ہے وہ کھانا کھلاتے تھے. کھانا کھلانے سے محبت بڑھتی ہے، بھوکوں کو پیٹ بھر جاتا ہے، ان کی دعائیں ملتی ہے. اور آدمی جب بھوکا ہوتا ہے نا، اس وقت اس کے پیٹ میں جو کھانا جاتا ہے، یقین جانیے آپ، وہ دل سے دعا دیتا ہے. کھانا کھانے والے کو، کھلانے والے کو دل سے دعا دیتا ہے. کھانے والا کھلانے والے کو دل سے دعا دیتا ہے. کیونکہ بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے وہ آپ کو 30 دن محسوس ہوتی ہے. باقی کے دنوں میں آپ کو محسوس نہیں ہوتا، گھر میں پکا ہوا ہوتا ہے. 30 دن میں حال وہ ہو جاتا ہے تو باقی کے جو نا 11 مہینے میں لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا. ایک مہینہ اتنا برا حال تھا تو 11 مہینے میں لوگوں کا کیا حال ہوگا. تو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی نیا نہیں ہے، برا نہیں ہے. اہل سنت کا طریقہ کیا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلاتے. 12ویں آتی ہے کھانا کھلاتے، 11ویں آتی ہے کھانا کھلاتے. بچہ پیدا ہوا، چھلے چھٹی کے نام پہ لوگ بولتے ہیں چھلے چھٹیاں سنیا کرتے، ہم کرتے، ہم نہیں کرتے، اللہ کرتے. ارے میرے بھائی، چھلا چھٹی کرے بھی تو کیا برا کرے. چھلے چھٹی میں
اس کو ایسا نہیں سمجھنا یہ کرنا تو اچھا ہے، نہیں کرو تو بچہ مر جاتا، یہ باتیں نہیں کرنا. استغفر اللہ ربی، یہ بیکار باتیں نہیں کرنا. بھائی کھانا کھلانا ہے، بچہ پیدا ہوا، خوشی کا موقع، کھلا دو کھانا. گھر بنا تو کھانا کھلاؤ، گھر برانی کر کے. یہ کہاں ہے؟ کہاں قرآن میں لکھا ہوا نا حدیث میں لکھا ہوا. لیکن گھر برانی کر کے گھر کھانا کھلانا یہ ہمارا طریقہ کیوں ہے؟ اللہ نے ذاتی آشیانہ دیا ہے، لہذا خوشی میں کھانا کھلا رہے. بیوی دیا ہے اللہ نے تو ولیمہ کر رہے، بچہ دیا ہے اللہ نے تو عقیقہ کر رہے. یہ کھانا کھلانے کا طریقہ ہمارا طریقہ ہے میرے بھائی، اسلام کا طریقہ، عربوں کا طریقہ ہے. اس کو عام کرے تو 11ویں شریف کے موقع پہ جتنا ہو سکے، چونکہ اب کورونا چل رہا ہے، ڈسٹینس کو مینٹین کرتے ہوئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کھانے کو عام کرے. اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو تمام دنیا میں امن و عافیت پھیلانے کی توفیق عنایت فرما، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مبارک کو پڑھ کر ہم کو بھی شریعت مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما.